مکانوں کے اوپر سے نہیں لے کے جائی جاتی. 99.99% میں ہوتا کیا ہے جناب اسپیکر کہ لائن پہلے بڑھتی ہے 11 kV کے, اس کے بعد کیونکہ آبادی بڑھتی ہے لوگ اس کے نیچے گھر بنا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ 11 kV کی لائن کو جو ریپلیس کیا جائے. ہماری حکومت سب سے پہلے آ کے یہاں پہ ڈینجرس لوکیشنز کے تحت گھر کے اوپر سے جو لائن جاتی ہے اس کو ہم لوگ سیکیور کرتے ہیں یا ہم لوگ کیبل لگاتے ہیں یا اس کو ریپلیس کرتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کھمبوں کو ریپلیس کرنا یا زمینوں سے لے کے جانا, جناب اسپیکر جہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے ایک علاقے کو بجلی دینی ہے اس نے کہیں نہ کہیں سے تو گزرنا ہے, وائی فائی کے ذریعے تو بجلی دی نہیں جا سکتی, تو وہ ایک مجبوری ہے. شکریہ جی. جی جناب محسن داور صاحب بھی نہیں ہیں. جی جناب عبد الشکور صاحب سوال نمبر بتائیں. سوال نمبر جی 134. جی جواب پڑھا ہوا سمجھا جائے. جی ضمنی سوال پوچھیے. یہ سوال جی بالکل اسی طریقے سے ہیں. وہ یہ ہے جی کہ ہمارے جو عمر ایوب صاحب سے میں یہی بات بنیادی طور پر سامنے رکھتا ہوں ان کے سامنے کہ جو FR لکی زمشدہ علاقے جس کو آج کل کہتے ہیں مرجر ایریا, اس میں یہ جوڈیشیل جو ہے ڈریلنگ کر رہے ہیں. یہ مرج علاقہ ہے اور اس مرج علاقے کے لوگوں کو نوکریوں میں ترجیح نہیں دیتے. جہاں سکل موجود ہے, فنی لوگ موجود ہے, ان کی بجائے دوسرے لوگوں سے کمپنی والے لوگ لاتے ہیں اور وہاں عوام جو موجود ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتے. ایک خاص مسئلہ اس میں یہ بھی ہوا ہے حضرت کہ جہاں ڈریلنگ ہو رہی ہے وہاں جو کیمیکل زہریلا استعمال ہو رہا ہے, گزگوگا کے مقام پر ایک خاص چشمہ ہے, اس کے ساتھ وہ زہرآلودہ کیمیکل ملے ہوئے ہیں, ان سے بہت سے جانور مر چکے ہیں اور بہت سے لوگ بیمار ہوئے ہیں. کئی بار ہم نے ان کو نشاندہی کی, کمپنی والے اس پر توجہ نہیں دیتے اور آئندہ بہت خطرہ ہے عوام کو کیونکہ وہاں صرف یہی ایک پینے کا صاف چشمہ ہے. تو بہت سے یہ مسائل ہیں, ملازمتوں کے حوالے سے بھی ہے اور اس چشمے کے حوالے سے بھی ہے اور باہر سے لوگوں کو لا رہے ہیں اور جو ولی ہے اس حوالے سے اس کا جو ایریا ہے اس میں مرج علاقے کے اشیاء کو وہ سٹل علاقوں میں لگا دیں گے. جی جناب عمر ایوب خان صاحب. جناب اسپیکر بہت شکریہ. عبد الشکور صاحب کو میں یہی بات کروں گا کہ جو پہلا بھی سوال انہوں نے اٹھایا تھا ان دونوں کو کلب کر کے میں OGDCL سے ان کی میٹنگ کرا دوں گا اور ان کے جو اسپیسیفک ایریا کے حوالے سے ان کیمیکلز کو مڈ کیمیکلز کہتے ہیں اس کے بارے میں تحقیقات کرا دوں گا اور جو لوگوں کا حق ہے وہ ان کو ضرور ملنا چاہیے, اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے. جی جناب غوث بخش مہر صاحب. جی جناب غوث بخش مہر صاحب جی ضمنی سوال پوچھئے. جی سر گزارش یہ ہے کہ ہم نے کافی ہاؤس دیکھے, نیشنل اسمبلی ہیں, پروونشل اسمبلی ہیں, سب رسپیکٹبل لوگ ادھر الیکٹ ہو کے آتے ہیں. ہمارا لوگ کوئی نہیں الیکٹ ہو کے آتے, سب لوگ ہمیں رسپیکٹبل سمجھ کے الیکٹ کرتے. یہ سیٹیں جو بجتی ہیں سینما ہاؤس میں یا ہمارے جلسوں میں, تو یہ کون سے لوگ ہیں جو ہاؤس میں سیٹی بجا رہے, کم سے کم اپن پر ایکشن دیں. سیٹی اس ہاؤس میں نہیں بجنی چاہیے, ان کو ڈسکوالیفائی. وہ انڈر 62 اہل ہی نہیں ہے اسمبلی کے لیے, ادھر آ کے سیٹی ہاؤس میں بجائیں. مہربانی کریں, آپ کے پاس اختیار ہے, آپ ایکشن لیں اس پر, بندے آپ کی ذمہ داری آتی ہے. یہ ہمارے سینئر سیاستدان ہیں, سندھ سے تعلق ہے, محترم ہے ہمارے لیے, پارٹی کے بھی پارلیمانی لیڈر ہیں اس ٹائم, غوث بخش مہر صاحب. ان کی آپ بات سنیں. میری تمام معزز اراکین سے گزارش ہے کہ سیٹیاں نہ بجائیں, قانونی طور پر جمہوری طور پر جو آپ کا حق ہے احتجاج کریں, لیکن اس طرح کی چیزیں نہ کریں جو غیر مناسب ہوں. جی جناب گلداد خان صاحب جی سوال نمبر بتائیں. شکریہ جناب اسپیکر. 135. جی جواب پڑھا ہوا سمجھا جائے. ضمنی سوال پوچھئے. جناب اسپیکر میرا سوال وزیر سائنس و ٹیکنالوجی سے کہ جتنا بھی غیر معیاری کمپنی آئے وزیر صاحب سے میرا یہ سوال ہے
کہ جو معیاری کمپنیاں غیر معیاری کمپنیاں ہیں کوئی چیز تیار کرتے ہیں تو اس میں صرف 3,000 یا 4,000 روپے جرمانہ لگا کے دوبارہ پھر وہ چیزیں بناتے ہیں. اس کی مثال باجوڑ میں جی ایک بچہ ساحل خان ولد پیاس خان غیر معیاری چپس کی وجہ سے فوت ہو گئی. اسی طرح ان کے جو لیبارٹریز ہے جی آپ اپنا سوال پوچھیں جی. تو ان کے لیبارٹریز کہاں پر ہے اور ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ آئے یہ وزٹ کرتے ہیں وہاں پہ کس طریقے سے چیز وہ ٹیسٹ کراتے ہیں. صحیح جی. وزیر موصوف یہ بیان فرمائے کہ یہ اسٹیل سیمنٹ سب چیزوں میں جو مطلب ملاوٹ ہے اس کے لیے ان لوگوں کا کیا طریقہ کار ہے؟ صحیح جی صحیح جی. جی جناب فواد احمد چودھری صاحب. اسپیکر صاحب سب سے پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ آج شازیہ مری صاحبہ نے جو ہماری MNA ہیں انہوں نے PMLN کے ہاتھ میں چور کے جو پوسٹرز ہیں وہ پکڑا دیے ہیں اور یہ پیپلز پارٹی کی سازش ہے نواز شریف صاحب کے خلاف کہ وہ PMLN کے ہاتھوں میں چور کے پوسٹر دے رہی ہے. سوال کا جواب دیں جی. میں وہ بھی دے رہا ہوں سر لیکن یہ پاکستان ڈاکو موومنٹ کے اوپر بھی تو ایک دو بات کر لو کہ جس طریقے سے یہ ہاؤس میں آج آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اگست ہاؤس اور سب سے پہلے میں اپنا پروٹیسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آج PMLN کی چند خواتین نے پاکستان کے آئین کی کتاب کو اپنے ڈیسک بجانے کے لیے استعمال کیا یہ بڑا نامناسب رویہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے آئین کی توہین ہوئی ہے اور ان کو تو خیر آئین قانون کا تو کچھ علم ہی نہیں ہے اور یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں سڑک پہ ہونی چاہیے. کل یہاں پر بڑی اچھی بات جو ہے وہ کی تھی سعد صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جب آپ آئینی ترامیم اور لیجسلیشن کے اوپر بات کریں تو اس کی ایک پارلیمنٹ کا ایک وقار ہے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے لیکن انفارچونیٹلی یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کے نزدیک ان کے اپنے مقدمات سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے اور یہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اسمبلی کے اندر وہ بھی صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے NRO دو. میں ان کو بتا دوں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ بھی کر لیں گے. عمران خان نے نہیں چھوڑنا, اس میں جو چور ہے اس کو چوروں کو پکڑ کے رہنا ہے. سو میرے خیال میں یہ اپنی پالیسی بدل لیں اور اسمبلی کے اندر جو ہے اسمبلی کو اسمبلی رہنے دیں تو ان کے حق میں بہتر ہے. ادروائز عمران خان کو یہ کہنا کہ وہ کو بدل جائے گا وہ اس نے نہیں بدلنا اور ان چوروں کو اپنی چوری کی سزا جو ہے وہ مل کے رہے گی. جہاں تک سوال کا تعلق ہے میں بتاؤں کہ جو فارماسوٹیکلز ہیں وہ PSQCA کے اندر نہیں آتی ہیں. فارماسوٹیکلز جو ہیں وہ ڈریپ کے اندر آتی ہیں اور ڈریپ جو ہے وہ اس کے اوپر کارروائی کرتی ہے, PSQCA اس کی اوپر کارروائی نہیں کرتی ہے. ہم نے یہ ریفر کر دیا ہے ڈریپ کو, وہ اس کا جواب دیں گے لیکن ہم انشاءاللہ جو سٹینڈرڈز مینٹین کرنے کے لیے ہر ممکن جو ہے کام وہ کر رہے ہیں. اور صرف میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر چیزوں کے سٹینڈرڈز ہیں وہاں پر لیجسلیٹر ہونے کے بھی سٹینڈرڈز ہیں اور یہ جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان سٹینڈرڈ سے ناآشنا ہیں. ان لوگوں نے کبھی زندگی میں انہوں نے کہا کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے, ساری عمر بیچارے جو ہیں وہ چوروں کے سرغنے, وہ اس وقت جو چوروں کا سرغنہ ہے وہ لندن بیٹھا ہوا ہے اور 40 چور یہاں پہ چھوڑ گئے. جی جواب بھی دے دینا, سوال کا جواب دے دیا اسپیکر صاحب. یہ جو دوائیوں کا سٹینڈرڈز ہے یہ PSQCA میں فال نہیں کرتا, ڈریپ میں فال کرتا ہے.
اور وہ اس کی بڑی سخت ریگولیشنز ہیں ڈرائب کی, ہیلتھ ریگولیشن کی, ان کو ہم نے بھجوا دیا ہے کہ وہ اس کے اوپر اس سوال کو ادھر کنورٹ کر دیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں. یہ ہمارا سوال ہے. صحیح جی. جی جناب محترمہ شگفتہ جمانی صاحبہ. جی شگفتہ جمانی صاحبہ. جی سوال نمبر بتائیں. تھینک یو جناب. جی سوال نمبر. ہاں آج 137 پہ آئے آپ پلیز. کوشچن نمبر پکاریں 137. سر کوشچن نمبر 137. جی جواب پڑا ہوا سمجھا جائے. ضمنی سوال پوچھئے. سر میں نے حیدرآباد کیونکہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے اس کے ٹرانسفارمرز کے بارے میں سوال کیا تھا کہ وہاں پہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ٹرانسفارمرز جو ہیں ٹرانسفارمرز بہت اوور لوڈڈ ہوتے ہیں اور بعض دفعہ وہ جل جاتے ہیں. ہم بار بار ڈپارٹمنٹ کو فون کرتے ہیں. سر آپ جی کی محترمہ. توجہ چاہیے. جی ہاں جی ہاں. جی سوال پوچھئے. سر میرا سوال یہ ہے کہ وولٹیج ایک ٹرانسفارمر پہ بہت زیادہ لوڈ ہے, اوور لوڈ ہے. بہت سارا لوڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ٹرانسفارمر اکثر جل جاتے ہیں اور علاقوں کے علاقے جو ہے وہ اندھیرے میں چھائے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ڈپارٹمنٹ کو اگر ہم انڈیکیٹ کرتے ہیں تو کوئی رسپانس نہیں ملتا. صرف یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں جی ہو جائے گا اور ٹرانسفارمر بلیک پہ سیل ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے؟ صحیح جی. جی جناب عمر ایوب خان صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. سب سے پہلے یہ ہے کہ محترمہ کا جواب جو ہے سپلیمنٹری اس پہ ہم نے 96 ٹرانسفارمر جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو اوور لوڈڈ ہیں, جو اگلے 6 مہینوں میں ہم لوگ ریپلیس کر دیں گے. جہاں تک تعلق ہے کہ بلیک میں ان لوگوں کو ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے ہمیں بھی بتائیں, ان پہ ہم لوگ چھاپے ڈال کے ان کو اریسٹ بھی کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 جناب اسپیکر ضروری بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس سسٹم پہ انویسٹ کر رہے ہیں. ہماری حکومت پہلی بار آ کے 74 ارب روپے ہم لوگوں نے ڈسٹریبیوشن سسٹم پہ انویسٹ کیا ہے اور مزید بھی کریں گے, بالخصوص ہیسکو, سیپکو, آپ کا کیسکو اور پیسکو, جہاں پہ سابقہ حکومتوں کی غفلت کی وجہ سے جو آپ کی ایل ٹی لائنوں کی لینتھ ہے وہ 1.5 پونے 200 کلومیٹر ہے اور وولٹیجز ڈراپ ہوتی ہیں. انہوں نے آگے سسٹم میں انویسٹمنٹ نہیں کیا جو ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ چوری کے خلاف ہم لوگوں نے مہم شروع کی ہے, ہم لوگ لوگوں کو پکڑتے بھی ہیں. اس پہ ہماری گزارش بھی ہے کہ سندھ حکومت بہت ساری جگہوں میں وہ ہمارے محکمے کے ساتھ جو ہے ہاتھ نہیں بٹاتی بلکہ چوروں کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے. بہت شکریہ. جی محترمہ شگفتہ جمانی صاحبہ. جی سوال پوچھے, ضمنی سوال. سر دیکھیں یہ جو میرا کوشچن ہے وہ عوام کے مفاد میں ہے, عوام کو سہولیات دینے کے لیے. ٹھیک ہے, میں منسٹر صاحب کے یہ گول مٹول جو اس کا جواب ہے میں اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. میری آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی میرا یہ سوال جو ہے وہ ایشورنس کمیٹی پہ بھیج دیا جائے تاکہ ڈپارٹمنٹ سے صحیح طرح سے معلوم کیا جائے. سر جناب اسپیکر, جی سن رہا ہوں جی آپ کی بات. میری درخواست ہے آپ سے, ہمبل درخواست ہے, ریکویسٹ ہے کہ اس کوشچن کو ایشورنس کمپنی میں جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے تاکہ وہاں پہ ڈپارٹمنٹ سے ہم صحیح طرح سے معلوم کر سکیں. کیونکہ اس وقت بھی اتنی بڑی سردی میں بھی سر 14 سے 18 گھنٹے حیدرآباد شہر میں بجلی بند ہوتی ہے اور لوگوں کے بلز اسی حساب سے آ رہے ہیں, ٹرانسفارمر ہے ہی نہیں. جی جناب عمر ایوب خان صاحب. جناب اسپیکر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, جہاں پہ مرضی ہے اس کو بھیجیں ان کی ایشورنس کے لیے, پر میں گزارش کروں گا
جب یہ سوال وہاں پہ ریفر کریں گے یہ بھی انفارمیشن اس ایشورنس کمیٹی میں لے جائے گا کہ کتنی ایف آئی آرز کی درخواست محکمے نے ہیسکو نے رجسٹر کرائی کن انفلوئنشل لوگوں کے خلاف اور پولیس نے کتنی وہاں پہ رجسٹر کی ہیں. یہ بھی آنا چاہیے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں پہ چوروں کو کس طرح پروٹیکٹ کر رہی ہے. بہت صحیح جی, صحیح جی. جی اس کو کمیٹی میں بھیج دیا جائے. جی ہاں جی جناب سردار ایاز صادق صاحب. جی سردار ایاز صادق صاحب بھی موجود نہیں ہے. جی جناب عبد القادر پٹیل صاحب. جناب اسپیکر کورم سر میں نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. جی جی سر 149 سر. جی 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 49 جی 139 سوال نمبر بتائیں. کورم پوائنٹ آؤٹ 149 جی قادر پٹیل صاحب. سر 149 بول دیا میں نے سر. 139 ہے. جی سوال جواب پڑھا ہوا سمجھا جائے. ضمنی سوال پوچھیے. سر یہ حادثات سے متعلق تھا جی جی اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ 2-4 روز پہلے انتہائی ایک سانحہ ہوا اور اس میں کافی لوگ بیچارے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. میں سر ضمنی سوال کے بجائے صرف ایک بات کروں گا کہ نشئی لوگ جو ہوتے ہیں سر ان کو نہ گاڑی چلانے دینا چاہیے اور نہ نشئیوں کو ملک چلانے دینا چاہیے ورنہ یہ حال ہو جاتا ہے سر. نشئی لوگوں کو نہ گاڑی چلانے کی اجازت ہو نہ ملک چلانے کی اجازت ہو سر. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے سر؟ جی مراد سعید صاحب. جی جناب مراد سعید صاحب. جی جناب اسپیکر صاحب اس کا تو بڑا تفصیلی جواب دے دیا گیا ہے لیکن ان کا جو سوال ہے ہم نے جو ایسے مجرم ہے تو ان مجرموں سے پاکستان سے ان کا خاتمے کا آغاز کر دیا ہے. میں اسپیکر صاحب انہوں نے بات سننی نہیں ہے تو میں مختصراً 2-3 باتیں ہی کرتا چاہوں کہ ایک جو انہوں نے گلے کا ہار بنا کے جو پوسٹر یہ لے کے آئے ہیں تو ان کو پوسٹر کی ضرورت نہیں تھی. ہمیں پتا تھا کہ یہ سارے چور ہیں. تو دوسرا یہ اسپیکر صاحب کہ نہ صرف یہ کہ یہ چور بلکہ جو ان کی قیادت ہے آج نواز شریف جب یہ بینر دیکھے گا تو اس کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے پارٹی والے ان کو مس کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ میں چور کے پوسٹر آ چکے ہیں. اسپیکر صاحب میں ایک چیز پھر بتانا چلوں کہ یہاں پہ جو آج یہ لوگ آئے ہوئے ہیں ذرا ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم استعفے دے دیں گے. استعفے ان کے منہ پہ مار دے پھر تاریخ پہ تاریخ. اب بندہ کیا کرے؟ کیپٹن صفدر کا بھائی یہ میرے دائیں ہاتھ پہ کھڑا ہے اس نے اس کے کہنے پہ استعفا نہیں دیا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اور جب اسپیکر نے بلایا اسپیکر نے کہا کہ آپ نے استعفے دے دیے تو ادھر نواز شریف کہہ رہا ہے کہ میری کرپشن بچانے اور این آر او کے لیے دباؤ ڈالے استعفے دے دے. ادھر یہ سارے چور کہہ رہے کہ ہمارے اوپر قبضہ مت کیا. جو باقی کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں 24 ارب کے جو قبضے ہیں وہ گزار کرائے. اس کو اپنی فکر ہے لندن بیٹھ کے این آر او کی تلاشی. ان کو اپنی فکر ہے یہاں پہ این آر او مانگ رہے. اسپیکر صاحب جس طرح فواد چودھری صاحب نے بتا دیا کچھ بھی کر لے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 100 دفعہ نہیں 1000 دفعہ آپ احتجاج کر دیں آپ نعرے لگائے آپ کو این آر او نہیں ملے گا. اور ایک اور چیز یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اکڑے ہوئے چہرے یہ ہارے ہوئے لوگ یہ کیوں؟ کیونکہ سپتمبر سے کہانی شروع ہوئی تھی این آر او نہیں ملا
सड़क पे निकल गए। सितंबर तारीख पे तारीख, अक्टूबर की एक और तारीख, नवंबर तारीख, दिसंबर तारीख, 31 जनवरी तारीख, और आज इमरान खान बैठा हुआ है और ये चोर जो है अपने एनआरओ के तलाश में लगे हुए हैं। स्पीकर साहब, मैंने आपकी तरफ आए। जवाब बिल्कुल दे दिया है सर, जवाब इसके अंदर है, सवाल होगा तो जवाब दूंगा। सही है जी। हमने पाकिस्तान की पहली रोड सेफ्टी पॉलिसी भी बनाई, हमने ड्राइवर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और सड़कों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रैकिंग सिस्टम का भी आगाज कर दिया। कोई और सवाल होगा मैं जवाब दे दूंगा। जी जनाब बाबर अवान साहब तहरीक पेश करें। सवाल वक्फा सवाल खत्म हो गया जी। Thank you very much. I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 290 of the said rules be dispensed with in order to allow the use of the Chamber of the National Assembly on the day as may be announced by the Election Commission of Pakistan for election to fill seats in the Senate of Federal Capital Islamabad. अब मैं ये तहरीक ईवान के सामने पेश करता हूँ। सवाल ये है कि पेश करदा तहरीक मंजूर की जाए। वो तमाम अरकान जो तहरीक के हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में ना कहें। मेरे ख्याल में हाँ वालों की अक्सरियत है, लिहाजा तहरीक मंजूर की जाती है। जी छुट्टियों की दरख्वास्तें हैं। जी जनाब नियाज अहमद जकर साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, डॉक्टर महरीन रजाक भुट्टो साहिबा, जनाब मोहम्मद जमालुद्दीन साहब, जनाब रजा रबानी खर साहिबा, सैयद जावेद अली शाह जलानी साहब, राना सनाउल्ला साहब, डॉक्टर महेश मलानी, चौधरी शौकत अली भट्टी साहब, मियाँ अब्दुल गफार भट्टो साहब ने ईवान से रुखसत की दरख्वास्तें की हैं। क्या दरख्वास्त मंजूर हैं? मंजूर हैं। जी जनाब तवज्जो दिलाओ। नोटिस आइटम नंबर 3 मलिक मोहम्मद एहसानुल्लाह टवाना साहिबा आइटम नंबर 3 पेश करें। जी टवाना साहब। Thank you, Honorable Speaker. I would like to invite attention of the Minister for Finance and Revenue to a matter of urgent public importance regarding non-provision of relief to the consistently drought-affected small-holding farmers of Thal area who are unable to repay their outstanding loans of ZTBL, causing grave concern amongst the public. बी सैयद हुसैन तारिक साहब। जी Sir, I'd like to point out quorum, sir. जी गिनती करें जी।